فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا والی زندگی کو قبول کیا، دنیا کی لذتوں کو ترجیح دے دی، دنیا کی طرف راغب ہوا۔ یہ دو بلائیں ایسی ہیں جس نے سرکشی کی، جس نے سرکشی کی، کیا معنی؟ تکبر کیا، اور جس نے دنیا والی زندگی کو اختیار کیا۔ یہ دو بلائیں ایسی ہیں کہ جہنم میں پہنچانے والی ہیں عزیزو۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنمی اس کی جگہ ہے۔ تکبر کیا کہ میرا جیسا ہے نہیں، میں وڈیرا، میں ملک، میں خان، میں سردار، میں چودھری، میری عزت ہے، باقی کسی کی عزت نہیں ہے۔ تکبر کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، دنیا کی لذتوں کی طرف راغب ہوا، آخرت کی طرف توجہ نہیں کی، آخرت کی لذتوں کی طرف توجہ نہیں کی، دنیا کی لذت کی طرف توجہ کی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کی جگہ ہے۔ تکبر کیا، دنیا کے حرص میں لگا رہا کہ کھاؤ پیو عیش کرو، آخرت کی فکر نہیں کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے خوف خدا اختیار کیا، خوف کیا اپنے افعال میں بھی، اپنے اقوال میں بھی، یار یہ میں جو فعل کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف طاری ہے۔ ایک تو خوف ظاہر میں بھی باطن میں بھی، ظاہر بھی اللہ سے ڈرتا رہا، تنہائی میں اور خلوتوں میں بھی اللہ سے ڈرتا رہا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو، نفس کو روکے رکھا، اپنے نفس کو روکے رکھا گناہوں سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت ہی اس کی جگہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کی جگہ ہے۔ کتنی صاف بات ہے، کتنی اٹل بات ہے۔ جو تکبر کرے، جس نے دنیا کی زندگی کو قبول کیا، جہنم اس کی جگہ ہے۔ جس نے خوف خدا اختیار کیا، جس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کی جگہ۔ بس حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ملا 3 باتوں کی وجہ سے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ، یاد کرنا عزیزو، قیمتی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو 3 باتوں کی وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کا دوست۔ کسی کو لقب ملا کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ 3
باتوں کی وجہ سے خلیل اللہ کا لقب. توجہ کریں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا کتنی باتوں کی وجہ سے؟ کہو تین. کتنی باتوں سے؟ تین باتوں کی وجہ سے. پہلا تو مہمان کی خدمت کرتے تھے، مہمان کی خدمت کرتے تھے. الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا ہے. مہمان آ جائے ایسے نہ سمجھو کہ بھئی وبال آ گیا، پہاڑ ٹوٹ گیا میرے اوپر. خوش ہو جاؤ، گھر والے خوش ہو جائیں کہ مہمان آ گیا. بہترین کھانا کھلاؤ، بہترین کھانا. یہ نہیں کہ گھر والے کہیں بھائی جاؤ ہوٹل پہ، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں ہوٹل سے کھانا کھلاؤ. نہیں، گھر والوں کو سمجھاؤ یہ جو مہمان آیا ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. مہمان اللہ کی طرف نعمت ہے. بعض علاقے تو ایسے ہیں وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. مہمان آ گیا تو وہ کہتا ہے یہ میرا مہمان ہے، وہ کہتا ہے میرا مہمان ہے. وہاں جو بہترین بڑا جانور ہوگا ان کو ذبح کریں گے. ایک تو بڑا جانور ذبح کریں گے مہمان کے آنے پر. دوسری بات یہ کہ مہمان کے آنے پر ایک بندہ اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی، وہ دروازے پر بیٹھا ہوگا یا سو رہا ہوگا. ہو سکتا ہے آدھی رات کو مہمان کو ضرورت پڑے کسی چیز کی، آدھی رات کو مہمان کو ضرورت پڑے کسی چیز کی تو وہ بندہ موجود رہے گا. ایسے علاقے بھی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب ملا خلیل اللہ کا تین باتوں کی وجہ سے. پہلا مہمان کی خدمت، جو پہلا مہمان کی خدمت کرتے تھے. یاد ہے نا، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم اکیلا کھائیں، یار گوشت ہے بوٹیاں ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ دوسرا آ جائے کھانا کھا لے، میرا حصہ بھی کھا لے، میں خوب کھا لوں. بعض لوگوں کی عادت ہے، آپ کو تو نہیں کہہ رہا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی اکیلا ہو خوب میں کھانا کھاؤں. مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ کسی کو لے آئے پکڑ کر، آؤ میں کھانا کھاؤ، پڑھو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ الرحمن، کہ میں تو کافر ہوں، مشرک ہوں، میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا. کیا کہا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا، نفس اللہ، میں تو کافر ہوں، میں کافر کو کھانا نہیں کھلاتا. کیا کہا؟ کافر کا تو کھانا نہیں، کافر کو تو کھانا نہیں کھلاتا میں. تو چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ابراہیم کیا کہا تو نے؟ 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، کفر کی حالت ہے، شرک کی حالت ہے، 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام لو تو پھر کھلاؤں. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، تلاش کرتے کرتے ان کو پکڑا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، آؤ کھانا کھاؤ. بھئی کیا بات ہے، پہلے تو نے کھلانے سے انکار کیا، ابھی تو کہہ رہا ہے کہ کھانا کھاؤ. پہلے یہ مجھے بات بتاؤ پھر میں کھانا کھاؤں گا. کس نے کہا؟ اس کافر نے کہا پہلے ہی مجھے بات بتاؤ پھر میں کھانا کھاؤں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس کافر کو 70 سال سے میں کھلا رہا ہوں. تو کافر سوچنے لگا، بات ٹھکانے لگ گئی کہ 70 سال اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے اور میں اللہ کا ناشکری کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، کفر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں. وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. کیا بات ہے عزیزو، خلیل اللہ کا لقب ملا. یاد کریں عزیزو، اہم باتیں ہیں. خلیل اللہ کا لقب ملا 3 باتوں کی وجہ سے. ایک تو مہمان کی خدمت کرتے تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں. دعائیں مانگو کہ اللہ سے، یا اللہ کسی مہمان کو بھیج دو. اور دوسری بات سلام کرنے سے، سلام زیادہ کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس نے کہا السلام علیکم اس کو 10 نیکیاں ملی. جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکیاں ملی. جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں.
ہم لوگ چھپتے پھرتے ہیں، ہم لوگ چھپتے پھرتے ہیں، یار یہ سامنے آ جائے پھر سلام کرنا پڑے گا، یار جواب دینا پڑے گا، ظاہر ضرور آدمی ہو جائے، ہاں، اور کوشش یہ کرے کہ میں اس سے پہلے میں سلام دے دوں، اس سے پہلے میں سلام دے دوں، اس بھائی سے پہلے میں سلام دے دوں، السلام علیکم، کیا مانا؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ مسلمان کے لیے دعا ہے نا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے رہا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، بھائی تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اسی دعا سے ہم کیوں غافل ہیں عزیزو؟ کیوں ہم بے خبر ہیں اس دعا سے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پہلے سلام کریں گے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام کی شروعات کرتا ہے وہ اس میں تکبر نہیں، وہ تکبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے۔ یہی تو وجہ ہے بڑے بڑے خان، بڑے وڈیرے، بڑے چودھری سلام کرتے ہیں کسی کو؟ نہیں۔ غریب آدمی سلام کر دے گا، وہ بڑے افسر، بڑے وڈیرے وہ سلام نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں ہماری بے عزتی ہے یہ کسی کو سلام دینا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا 3 باتوں کی وجہ سے۔ بارہا دہراتا ہوں تاکہ آپ کے دل اور دماغ میں یہ باتیں سمجھا دیں، فٹ ہو جائیں۔ مہمان کی خدمت کرتے تھے، سلام زیادہ کرتے تھے، اس وجہ۔ تیسری بات اور آخری بات، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا بات ہے عزیز، رات کو 2 پہر گزر جائیں، تیسرے پہر میں آدمی اٹھ جائے، تیسرے حصے میں آدمی اٹھ جائے، اپنے خالق اور مالک کو یاد کریں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا میں 2 طبقے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، میری امت میں 2 طبقے ایسے جو شرف والے، عزت والے ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک تو حامل القرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اور دوسری، توجہ کریں بھائی، دوسرے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ کہہ دو بھائی، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 2 طبقے عزت والے، شرف والے، ایک تو قرآن پڑھنے والے اور دوسرا رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والے۔ آپ علیہ السلام میں حدیث مبارک کا مفہوم ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تہجد نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں لکھو انہوں نے تہجد پڑھا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ لکھو تم، منشیے لکھنے والے فرشتے ہیں، لکھو تو انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ وہ لکھنے والے منشی، یا اللہ انہوں نے تہجد کی نماز تو پڑھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جو رات کو سوتے تھے، ان کی نیت یہ ہوتی تھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے، لیکن اٹھ نہیں سکے تھے، نیند آ گئی تھی، نیند کا غلبہ آ گیا تھا، ان کا پکا ارادہ یہ تھا کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ اور حور عین جو ہے نا، حور عین کا حق مہر ہے تہجد کی نماز۔ حور عین کی جو حق مہر ہے وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھے آدمی، 8 رکعت پڑھے، 12 رکعتیں پڑھے، سمجھا نہیں؟ 2 رکعت پڑھے پھر بھی تہجد ہے، 2 رکعت پڑھے پھر بھی توجہ ہے، 2 رکعت پڑھے پھر بھی۔ چلو ایسا تو کریں، ہم رات کو اٹھ نہیں سکتے، اللہ اکبر، شریعت نے کتنی سہولت دی ہے، رات کو اٹھ نہیں سکتے، آدھی رات کو اٹھتے ہیں تو پورا دن سر میں درد ہوتا ہے، پورا دن جسم بے قرار ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی بھی ہے تو کیا کرے پھر؟ آسانی کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ، عشاء کی نماز کے بعد، فرض کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت، چلو سبحان اللہ، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، وتر بعد میں پڑھو، پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، سبھی سبحان اللہ۔
وتر کو بعد کر لو، پیچھے کر لو، پہلے دو رکعت نفل پڑھو عشاء کی نماز میں. کیوں؟ عشاء کی نماز میں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ بھئی رات کو آپ اٹھ نہیں سکتے نا، 3 بجے 4 بجے نہیں اٹھ سکتے. عشاء کی نماز کے بعد، عشاء فرض جماعت کے ساتھ جمع، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھی آپ نے، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، وتر کو بعد میں پڑھو. انشاءاللہ العزیز یہ 2 رکعت جو نفل پڑھیں گے آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. کیا بات ہے عزیز. تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا کتنی باتوں کی وجہ سے؟ سارے کہہ دو، سارے کہو، سارے کہہ دو. 3 باتوں کی وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ملا. مہمان کی خدمت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے. حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پہلے آسمان پر رحمت نازل ہو رہی ہے، 3 آوازیں آ رہی ہیں. توجہ کریں، 3 آوازیں آ رہی ہیں. عَلَى مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ عَلَى مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُ لَهُ عَلَى مِن مُبْتَلٍ فَأُعَافِيهِ. ہے کوئی بیمار مبتلا، مجھے پکارے میں اس کی بیماری دور کر دوں. تہجد کے وقت آواز آ رہی ہے، 3 آوازیں. ہے کوئی ایسا بندہ جس کا رزق تنگ ہو، مجھے پکارے میں اس کا رزق کشادہ کر لوں. ہے کوئی گنہگار، حل من مستغفرن، ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے، مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. امید ہے یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یاد ہو جائیں گی. اور 3 باتیں یہ دوسری، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے. تو بندے کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، کتنی باتوں کی ضرورت ہے؟ 3 باتوں کی ضرورت ہے. ایک تو آدمی اللہ کا نام لیتا رہے، ذکر کرتا رہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے. دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. کیوں؟ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے. آپ علیہ السلام حدیث مبارک کا مفہوم تمہیں پتہ ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہے. آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں؟ وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پتہ ہے تمہیں دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول. پکھی، پرندے، جانور ہیں، چونٹیاں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. ایک انسان ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل. تو 12 حدیث آپ ساتھیوں سے سنتے ہیں. ذکر کرنے والا زندہ کی مثال، ذکر نہ کرنے والا وہ مردے کی مثال ہے. زبان چلتی رہے اللہ کے ذکر سے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. بہت سے احباب ایسے ہیں، اللہ والے ایسے ہیں، ان کی دل بھی چلتی ہے، دل بھی چلتی ہے، دل بھی ذکر کرتی ہے. منہ بند کر لو اور دل ذکر چل بند کر کے دیکھ لو. آپ منہ بند کر لو 1 سیکنڈ کے لیے، دل کو چلائیں، دل سے آواز نکلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ زبان کو بند کرو اور دل سے آواز نکلے. آ رہی آواز؟ دل ذکر کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے عزیزو.
ذکر کرتا رہے آدمی، اللہ کا نام لیتا رہے، ہم کھائیں ان کا، پئیں ان کا، سمجھا، اٹھتے بیٹھتے ان کی نعمتوں میں، پھر ہم ان کا نام نہ لیں۔ فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، اللہ اکبر، انا جلیس مع من ذکرنی۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہے، معنی کو سمجھیں، وہ میرے ساتھ ہے نہیں، بلکہ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ انا جلیس مع من ذکرنی۔ ایک تو آدمی اللہ کا نام لیتا رہے، ذکر کرتا رہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، چلو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اولاد کی طرف توجہ ہے، مال کی طرف توجہ ہے، جس نے مال دیا اس کی طرف توجہ نہیں ہے، جس نے رزق دی اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ کتنی باتیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی، کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت۔ آسان ہے عزیزو، کوئی مشکل تو نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہم ہوشیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے یار میرا تعلق کسی بڑے آدمی سے ہو جائے، میری لنک کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہو جائے تو میرا کام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت۔ ایک تو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، دوسری بات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، تیسری بات اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ سبھی چو سبحان اللہ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے، ان کے ساتھ محبت کرے، ان کے ساتھ بیٹھا رہے۔ چلو بیٹھتا نہیں ہے، مصروف ہے، دن رات ڈیوٹیاں ہیں، اوور ٹائم لگ رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ پھر بھی یہ ہے کہ دور بیٹھا ہو محبت ان کے ساتھ ہو، دور بیٹھا ہو اپنے کام کاج میں ہو، اللہ والوں کے ساتھ محبت ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں عزیزو، ایسے لوگ بھی ہیں اللہ والوں کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ والوں کے ساتھ دشمنی، ایسے لوگ بھی ہیں سامنے، ہمارے سامنے۔ ارے ملا کا ہو پانی چون ہلائے ہوتے، ارے ملا پکا ہلائے، ارے ملا پکا چلو تو ہلائیں، پکے کیوں نہیں چلاتا، پانی کیوں نہیں ہے ملا؟ یہ دشمنی نہیں ہے؟ کتنی تنخواہ دیتا ہے تو ملا کو؟ ملا کے اوپر روب ڈالتا ہے، اس مؤذن کے اوپر روب ڈالتے ہو، کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ ارے جنازہ تمہارا ملا پڑھائے، نکاح تمہارا ملا پڑھائے، اور دشمنی تمہاری ملا کے ساتھ۔ تیسری بات، اللہ والوں کے ساتھ آدمی تعلق قائم رہے، اور جو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا، مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، قبر کھول کر دیکھ لو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ قبر کھول کر دیکھ لو، چیلنج ہے، قبر دیکھ لو اس کا چہرہ قبر قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ حضرت حالِ جیوی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا ہے، ایک اللہ والا گزر رہا تھا، راستے میں تھے، قبرستان کا راستہ تھا، لوگ کھڑے تھے، بھائی کیا بات ہے؟ بھائی جو بھی قبر کھود رہے ہیں قبر جگہ نہیں دے رہی، قبر گر رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ قبر گر رہی ہے، بھائی چہرہ تو دکھاؤ، کہ چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ ملفوظات حالِ جیوی میں جب چہرہ دکھایا تو چہرہ انسانوں والا نہیں تھا، استغفر اللہ ربی منکم، چہرہ انسانوں والا نہیں تھا۔ کیا کرتا تھا؟ گھر والوں سے پوچھتا تھا، جہاں قرآن کی مجلس ہوتی تھی ان کو برباد کرتا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، علماء کے خلاف اتنی نفرتیں پھیلاتا۔ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی، نیک صالح لوگوں کے ساتھ دشمنی، اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی، صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کے ساتھ دشمنی۔
اپنا ایمان، اس کا ایمان گیا۔ جو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ عزیزو بات کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ تیسری بات، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ گہے برتار آلہ بھی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم۔ میں نے کہا تو مٹی ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا ہوں تو میں مٹی، ہوں تو میں مٹی، پھولوں کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ گئی، پھولوں کے ساتھ گزارا کیا ہے، پھولوں کی وجہ سے میں خوشبو آ گئی ہے۔ ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں نا، کوئی اے سی والا ہوتا ہے، کوئی 3rd کلاس ہوتا ہے، اے سی والا ڈبہ بھی منزل مقصود پر پہنچے گا، وہ جو 2nd ڈبہ وہ بھی منزل مقصود پر پہنچتا ہے نہیں پہنچتا۔ جس طرح یہ اللہ والے نیک سالے یہ جنت میں پہنچیں گے، اللہ والوں کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا وہ بھی جنت میں پہنچیں گے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھو۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ کریں عزیزو، جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اس کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ کیا بات ہے، آج 3 باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو آدمی سنت پر چلتا ہے ان کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ کون سے فائدے بھائی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلتا ہے 3 فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسا دور جو فساد کا دور ہے، فحاشی اور عریانی کا دور ہے، اس فحاشی اور عریانی کے دور میں جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آپ کی شفاعت بھی آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی جو سنت پر عمل کرے گا، جو سنت پر۔ اللہ اکبر۔ 2 باتیں یاد کرنا، تیسری بات آ رہی ہے۔ ایک شاعر تھا، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی تھی۔ کسی نے کہا میں دیکھ کر تو آؤں، وہ کہاں ہے؟ ان کے گاؤں میں پہنچا، ان کے گھر تک پہنچا، ان کے محلے تک پہنچا کہ بھائی جس نے وہ کتاب لکھی ہے، آپ علیہ السلام کی تعریف کی ہے، نعت رسول لکھی ہے، وہ کہاں ہے؟ کہ وہ سامنے سیلون ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ وہ نائی کی دکان پر بیٹھا ہے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، نعت لکھی ہے اور نائی کی دکان پر بیٹھا ہے۔ نائی کی دکان پر پہنچا تو بیٹھا تھا، داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھا تھا۔ کیا کہا؟ خواجہ ریش میں تو راشی، خواجہ ریش میں تو راشی۔ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کتاب لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت لکھی اور داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھے ہو؟ داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھے ہو؟ کہ داڑھی تو منڈا رہا ہوں، کسی کی دل تو رنجیدہ نہیں کر رہا، کسی کو ایذا تو نہیں پہنچا رہا۔ کہا برابر، صحیح کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، روزہ اطہر پر محبوب مصطفیٰ صاحب کو ایذا پہنچ رہی ہے، ان کو ایذا پہنچا رہے ہو۔ تو نائی کو کہا خبردار، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، روکنا اپنے ہاتھ کو، آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، آج کے بعد داڑھی نہیں۔ سنتوں کی توہین ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، سنت کو گٹر کے حوالے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں۔ دوست کی خاطر، بیوی کی خاطر دوست کیا کہیں گے؟ یار جوانی میں سنت رکھ لی، جوانی میں سنت رکھ لی، اس ملامت سے ڈر رہا ہے۔ وہاں جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ دے کر اپنا چہرہ مبارک جو پھیر دیں تو وہاں ملامت کا ڈر نہیں ہے؟ وہاں کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ جو سنت پر عمل کر رہا ہے عزیزوں کو 3 فائدے مل رہے ہیں۔ ایک تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ صاحب کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، تیسری بات اور آخری بات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خدا کے لیے توجہ کرے، آپ سب کی میری طرف توجہ ہونی چاہیے صرف 5 منٹ کے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب مصطفیٰ، مانا کر رہا ہوں، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو کہہ دیں فاتبعونی، میری تابعداری کریں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں۔ جب آپ کی تابعداری کریں گے، جب آپ کی تابعداری کریں گے، جب آپ کی اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، پھر وہ میرے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، جو اللہ کی محبوب کی سنت پر عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ارے دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دشمن نہیں ہوتا، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا، جیسے آپ اللہ تبارک و تعالی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، تو جو سنت پر عمل کرے گا وہ بھی محبوب بن جائے گا۔ تو سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے عزیزو؟ 3 فائدے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کا لقب ملا 3 باتوں کی وجہ سے، جو خلیل اللہ کا لقب ملا 3 باتوں کی وجہ سے، سلام کرتے تھے، سلام کرنے کی وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ملا، مہمان کی خدمت کرتے تھے اس وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ملا، تہجد کی نماز پڑھنے سے خلیل اللہ کا لقب ملا۔ یاد ہے؟ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ سنت پر جو عمل کرتا ہے 3 فائدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا، آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے